نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم۔ سورہ یونس رکو نمبر 9 آیت نمبر 83 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بہت کوشش فرماتے تھے اور لوگوں کے اعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین کے لیے فرمایا گیا کہ باوجود یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا، پھر بھی تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ایسی حالتیں انبیاء کرام علیہ السلام کو پیش آتی رہی ہیں، آپ اپنی امت کے اعراض سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ من قومہ، یہ جو ضمیر ہے اس میں قوم ہی، وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں قوم کی ذریت سے بنی اسرائیل مراد ہوں گے، جن کی اولاد مصر میں آپ کے ساتھ تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو فرعون کے قتل سے بچ رہے تھے، کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے حکم سے قتل کیے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عورتیں جو قوم فرعون کی عورتوں کے ساتھ کچھ رسم و راہ رکھتی تھیں، وہ جب بچہ جنتی تو اس کی جان کے اندیشے سے وہ بچہ فرعونی قوم کی عورتوں کو دے ڈالتی۔ ایسے بچے جو فرعونیوں کے گھروں میں پلے بڑے تھے، اس روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جادوگروں پر غلبہ دیا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ من قوم ہی میں جو ضمیر ہے وہ فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں قوم کی ذریت سے قوم فرعون کی ذریت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ فرعون کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ متکبر تھا، کیونکہ وہ خود کو خدا کہتا تھا، اور اس سے بڑھ کر کیا تکبر ہو سکتا ہے۔ فرعون کو حد سے بڑھنے والا کہا گیا کیونکہ اس نے بندہ ہو کر بندگی کی حد سے گزرنے کی کوشش کی اور الوہیت کا مدعی ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حد میں رہنا اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، اور آدمی اگر وہ حد سے بڑھ جائے تو وہ شیطان بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے رکھے، تکبر سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 84، 85 اور 86 میں فرمایا، اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اگر تم اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہو تو اسی پر بھروسہ کرو، وہ اپنے فرمانبرداروں کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو ہلاک فرماتا ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کمال ایمان کا تقاضا ہے۔ فرمایا فقالوا، انہوں نے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیتے ہوئے عرض کی، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی انہیں ہم پر غالب نہ کر، اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہ فرما، تاکہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ حق پر ہیں، اور یوں سرکشی و کفر میں بڑھ جائیں، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں قوم فرعون کے کافروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلم و ستم سے بچا۔
آیت نمبر 87 میں فرمایا، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبلہ کعبہ شریف تھا، اور ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر اور ایذا سے محفوظ رہیں۔ اس آیت میں 5 باتیں معلوم ہوئی کہ گھر بنانا بھی سنت انبیاء ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فخر کے لیے نہ ہو بلکہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ہو۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ رہنے سہنے کے گھروں میں گھریلو مساجد بنانا، جسے مسجد بیت کہا جاتا ہے، یہ ایک قدیم طریقہ ہے، پرانا طریقہ ہے، تو لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لیے پاک و صاف رکھیں اور اس میں عورت اعتکاف کرے۔ تیسرا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ خوف کے وقت چھپ کر گھروں میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے میں ایسے ہی نماز پڑھتے تھے، اور مصیبت کے وقت اچھی خبریں سنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین میں نماز فرض تھی، اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب اور مساکین تھے، جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ نکالنی یہ فرض ہوئی۔ آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور موسیٰ نے عرض کی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال دے دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے بھٹکا دے، اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود فرعونی اپنے کفر اور عناد پر قائم رہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش، عمدہ لباس، نفیس فرش، قیمتی زیور اور طرح طرح کے سامان دیے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مال و دولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکانے لگے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے، کیونکہ وہ تیری نعمتوں پر بجائے شکر کے جری ہو کر معصیت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور فرعونیوں کے درہم و دینار وغیرہ پتھر ہو کر رہ گئے، اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ آیت مبارکہ میں فرمایا، وَاشْتُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تب آپ نے ان کے لیے یہ دعا کی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہ لائے۔ اس آیت سے 2 چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ کہ مال عام طور پر غفلت کا سبب بنتا ہے، اس لیے مالدار کو اپنے محاسبے کی زیادہ حاجت ہے کہ کہیں اس کے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اور فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل کی سختی بڑا عذاب ہے۔ دل کی سختی کا معنی یہ ہے کہ نصیحت دل پر اثر نہ کرے، گناہوں سے رغبت ہو اور گناہ کرنے پر کوئی پشیمانی نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو اور توبہ کی طرف توجہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ رب العزت کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، زیادہ بولنا، اور سخت دل آدمی اللہ رب العزت سے بہت دور ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت مسلمانوں کو دل کی سختی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی نیک اعمال کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے تو اسے سخت دل نہیں کہا جا سکتا، کہ اصل مقصود آنسو بہانا نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 89 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہوئی، پس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا۔ اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والا بھی دعا کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ آمین دعا ہے، لہٰذا اس کے لیے اخفا ہی مناسب ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور اس کی مقبولیت کے درمیان 40 برس کا فاصلہ ہوا، اسی لیے فرمایا گیا کہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعا میں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً ہی اس کا اثر ہو جائے، بلکہ بعض اوقات حکمت الہی سے اس میں ایک عرصے کی تاخیر بھی ہو جاتی ہے۔ اس شخص کی دعا ویسے ہی قبول نہیں ہوتی جو شور مچائے کہ اس نے بڑی دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی، تو اس کی دعا نہیں ہوتی قبول۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمائے یہ کہے کہ میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لہٰذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔ تو جب بھی دعا مانگے تو مکمل بھروسے کے ساتھ دعا مانگے، یہ دعا قبول ضرور ہوگی۔ اسی لیے دعا کے آداب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو، اور نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگا کرو اور جان لو کہ اللہ رب العزت غافل دل سے دعا کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ آیت نمبر 90 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور کرا دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب اسے غرق ہونے نے آ لیا تو کہنے لگا میں اس بات پر ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ فرمایا قال آمنت، فرعون نے کہا میں ایمان لایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ ایک معین وقت میں مصر سے روانہ ہو جائیں اور اس کے لیے اپنا سامان بھی تیار کر لیں۔ فرعون اس معاملے میں سے غافل تھا۔ جب اس نے سنا کہ بنی اسرائیل اس کا ملک چھوڑنے کے عزم سے نکل گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے پہنچے اور ادھر فرعون بھی اپنے لشکر کے ساتھ ان کے قریب پہنچ گیا تو بنی اسرائیل شدید خوف میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ آگے بڑھتے ہیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے، پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کا لشکر انہیں ہلاک کر دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس خطرناک حالت میں ان پر اس طرح انعام فرمایا کہ دریا میں ان کے لیے ایک راستہ ظاہر کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ اس میں داخل ہو کر دریا پار تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا میں بننے والے راستے کو اسی طرح خشک رکھا تاکہ فرعون حضرت موسیٰ کے تعاقب میں اپنے لشکر کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے۔ جب فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس دریائی راستے میں داخل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے دریا میں پڑے ہوئے شگاف کو ملا کر فرعون کو اس کے پورے لشکر سمیت ڈبو دیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس امید پر اپنے اخلاص اور ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ آیت 91 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اسے کہا گیا کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا۔
ڈوبتے وقت جب فرعون نے ایمان کا اقرار کیا تو اس وقت اس سے کہا گیا کہ اب حالت اضطرار میں جبکہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی، اس وقت ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمان رہا اور تو فسادی تھا، خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے جس کا مضمون یہ تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے مال و نعمت میں پرورش پائی، پھر اس کی ناشکری کی اور اس کے حق کا منکر ہو گیا اور اپنے آپ مولا ہونے کا مدعی بن گیا۔ اس پر فرعون نے یہ جواب لکھا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دیا جائے۔ اب جب فرعون وہ ڈوبنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا وہی فتویٰ اس کے سامنے کر دیا اور اس نے پہچان لیا۔ آیت نمبر 92 میں فرمایا، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں سے بعض کو شبہ رہا اور اس کی عظمت اور ہیبت جو ان کے قلوب میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا نے فرعون کی لاش ساحل پر پھینک دی۔ بنی اسرائیل نے اس کو دیکھ کر پہچانا۔ پھر فرمایا گیا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان فرمایا اور فرعون کا انجام ذکر کیا، اور اس واقعے کا اختتام اس کلام پر فرمایا۔ اس میں خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تاکہ وہ اپنی امت کو دلائل سے اعراض کرنے پر ڈرائیں اور ان واقعات میں غور و فکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیں۔ یہی ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصود ہے۔ اور اسی آیت مبارکہ پر سورہ یونس کے رکو نمبر 9 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دین کے لیے جد و جہد کرنے والوں میں شامل فرمائے اور انبیاء کرام کی طرح صبر، استقامت اور اخلاص عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے معاملات میں تجھ پر بھروسہ رکھنے والا اور تیرے فیصلوں پر راضی رہنے والیاں بنائے۔ اے رب العالمین، ہمیں ہر قسم کے باطل اور شیطانی مکروں سے محفوظ رکھ اور ہمیں حق کی نصرت اور غلبہ عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما اور ہمیں نیک بندیوں میں شامل فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔